السلام علیکم، ویلکم آن ہم کہانیاں۔ بیچاری کیا عمر ہے اس کی، دیکھو ایک بچہ ہے وہ بھی 4 سال کا، بیوگی کا غم اور اوپر سے بچہ، کیا بنے گا اس کا؟ ابھی تو سب جمع ہیں، تسلی مل رہی ہے، آہستہ آہستہ سب لوٹ جائیں گے تو غم اس کے کلیجے کو آئے گا۔ ہر عورت اپنی بساط بھر اس کے کرب اور دکھ کو اپنے اپنے لفظوں کا جامہ پہنا رہی تھی۔ تدفین اور سویم ختم ہوا تو جمع بھیڑ چھٹنے لگی۔ 40واں آیا تو سب لوٹ آئے۔ پھر بیوہ کو نصیحتیں، مشورے، حوصلہ افزائی، جس کے پاس جو کہنے کو تھا وہ کہا اور اپنی اپنی زندگی کی طرف لوٹ گئے۔ لڑکی کی ماں اور اس کے بھائی اس کے سسر ساس کے پاس بیٹھے۔ لڑکی کا والد رخصت ہو چکا تھا اس دنیا سے، تو اس کے بڑے بھائی نے ماں کی اجازت سے بات شروع کی۔ چچا جی، اب کیا حکم ہے؟ جوان بیٹے کی موت کا دکھ ابھی تازہ ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس بات کو بھی کر لیا جائے۔ ہماری بہن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کی اجازت ہو تو بچے اور بہن کو ساتھ لے جائیں۔ اس کا دانہ پانی اس گھر میں اتنا ہی لکھا تھا۔ چچا جی نے اس طرح دیکھا جیسے انہیں اس بات کی امید ہی نہ ہوگی۔ کیوں بیٹا، میں تو نہیں مرا، جتنا جوگا ہو اس کو سنبھال لوں گا۔ بہو نہیں بیٹی کی طرح سمجھا ہے اسے، اور یہ پوتا ہی تو اب ہمارے بیٹے کا نعم البدل ہے۔ یہ میری بیگم اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ لیکن بہن ہماری جوان ہے، اب ساری عمر مرحوم کے نام پر تو نہیں بٹھائیں گے نہ ہم۔ عدت پوری ہو تو کوئی دیکھے گا رشتہ اس کا۔ آپ کے دونوں بڑے بیٹے شادی شدہ ہیں اور کوئی ہے نہیں کہ اسے بیاہ دیں۔ او پتر، اس کا بیٹا ہے نا، اس کا سہارا ہوگا، اس کے سہارے زندگی گزر جائے گی۔ باقی کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں، کپڑا لتا سب پورا ہوگا۔ اس کے جیٹھ شفقت کا ہاتھ رکھیں گے اس بچے پر، یتیم ہونے کا احساس نہیں دیں گے۔ جی لے گی اس کے نام پر ساری عمر، ہم کوئی کسر نہیں رہنے دیں گے۔ ساس نے بھی لقمہ دیا کہ میری بہن اس سے بھی چھوٹی تھی جب بیوہ ہوئی تھی، 2 بچے تھے، بس اس کی خاطر زندگی گزار دی۔ کل کو اس کا بیاہ کرو، اس کا آدمی بچہ قبول نہ کرے تو ہمارے بیٹے کی اولاد تو رول جائے گی نا۔ اور ساتھ ہی بینڈ ڈالنا شروع کر دیے۔ زندگی خوبصورت ہے کہ بڑے سے بڑے زخم بھی مندمل کر دیتی ہے۔ بیوگی کی چادر اپنا نصیب سمجھ کر سمجھوتا کر لیا، بچے سے دل لگایا۔ 7 سال گزر گئے، چچا جی نے اپنا وعدہ پورا کیا، بیٹی بنا کے رکھا۔ جیٹھوں نے بھی بچے کو باپ کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ لڑکی کی ساس بیٹے کی موت کے دکھ سے بجھ گئی۔ 7 سال میں زندگی موت سے جا ملی۔ وہی گھر جہاں 7 سال پہلے ایک جوان بیٹے کی موت کا ماتم تھا، وہاں بوڑھی ہڈیوں کا رونا بھی رویا گیا۔ وہی رسمیں، لوگوں کا اجتماع، جہاں موت کا سوگ منایا، وہاں جوان بیوہ کی وفا اور ہمت کی داد گونج رہی تھی۔ کسی نے جوان بیوہ سے پوچھا کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے، تو کہنے لگی، اگر کھانے پینے اور سانس لینے کا نام زندگی ہے تو بہت اچھی گزر رہی ہے۔ اس جملے میں چھپے دکھ کو اگر کسی نے محسوس بھی کیا تو خاموش رہا۔ سویم سے فارغ ہوئے تو مہمانوں کی واپسی بھی اپنے اپنے گھروں میں ہوئی۔ جہاں آوازوں کا بازار تھا وہاں خاموشی نے ڈیرے ڈال لیے۔ بیوہ بہو نے چچا جی سے باپ کی محبت پائی تو ان کی بیٹی بن کر دکھ بانٹا۔ 40واں قریب جب چاچا جی نے بیوہ بہو سے کہا، بیٹی جیتی رہ کہ تو نے مجھے بڑے سہارا دیا، لیکن سوچتا ہوں کہ تیری اصل ذمہ داری تیرا بچہ ہے، تو اس پر بھی توجہ دے۔ بیوہ بہو کہنے لگی، چاچا جی، ماں زندہ تھی تو سکھ دکھ کا ساتھی تھی آپ کا، اب آپ اکیلے ہو گئے ہیں تو میں کیسے آپ کو چھوڑ دوں۔ چچا جی نے شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے، نصیب اچھے میری، تیری صورت میں بیٹی ملی، لیکن بچے کی ذمہ داری اہم ہے، تو میری فکر نہ کر،
میں نے سوچا ہے کہ 40واں نمٹ جائے تو میں کسی کو دیکھ کر شادی کر لوں، کوئی متعلقہ یا بیوہ ہو تو چلو اسے سہارا مل جائے گا اور مجھے بھی سکھ دکھ کا ساتھی۔ سب اپنے اپنے گھروں میں مصروف ہیں تو میرا بھی کوئی خیال رکھنے والا ہو۔ کیا کہتی ہو میری بچی؟ بیوہ بہو نے کہا۔ جی چچا جی، صحیح کہا آپ نے، تنہائی کا دکھ بڑا گہرا ہوتا ہے، اور آپ کے پاس تو 4 سال کا یتیم بچہ بھی نہیں ہے جو آپ کی تنہائی کو دور کر سکے اور جو بڑا ہو کر آپ کے دکھوں کا مداوا کر سکے۔ مجھے پتہ تو ضرور سمجھو گی میری بات کو، جیتی رہ۔ چچا جی نے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔